یہ فیکٹس میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. یہ امریکہ میں جو قرارداد پاس کرائی گئی, پھر برطانیہ میں, پھر بھارتی جو ہے وہ صحافیوں کے ساتھ جس طرح کی گفتگو کی جا رہی ہے, یہ تمام تر وہ چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے ہیں اور پاکستانی قوم کی آنکھوں کے سامنے ہیں, عوام کے سامنے ہے. لیکن پھر بھی ایک ایسی بے لوث محبت ہے اور ایسی ایک پیار کا یہ رشتہ ہے کہ اس کی میری تو سمجھ سے بالاتر ہے کہ کوئی شخص, دیکھیں آپ باہر کے ممالک میں بھی کوئی پاکستانی ہے, اوورسیز پاکستانی بھی پاکستان کے خلاف کوئی ایک لفظ بھی کہے تو ہم آگ بگولا ہو جاتے ہیں. ہمارے جسم میں جو ہے ایک غصہ اور خون ہمارا گرم ہو جاتا ہے کہ اس نے جرت کس طرح کی ہے ہمارے ملک کے خلاف ایک لفظ بھی کہنے کی. لیکن یہاں پہ تو آپ کے پورے ملک کے خلاف جو ہے ایک منظم کیمپین بھی چلائی جا رہی ہے, اس کو نقصان بھی پہنچایا جا رہا ہے اور اس کے خلاف ایک ایجنڈے پہ کام کیا جا رہا ہے. اور وہ ایجنڈا کیا ہے؟ میرے سے پچھلی پریس کانفرنس میں ایک صحافی بھائی نے سوال کیا کہ آپ یہ ہمیں بتائیں کہ پاکستان کے پاس وسائل موجود نہیں ہے کہ یہ جس طرح لابینگ اور جس طرح کی ایک پی آر فرمز ہائر کرتے ہیں اور جس طرح, کیا پاکستان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا؟ پاکستان بخوبی مقابلہ کر رہا ہے. لیکن ایشو یہ ہے کہ جب when you have deep pockets, جب آپ کو فورن فنڈنگ موجود ہو, جب آپ کی لمٹ لیس فنڈنگ موجود ہو, آپ دیکھ رہے ہیں غزہ میں کس طرح پوری دنیا جو ہے وہ ایک طرف اور جدھر ڈیپ پاکٹس ہیں وہ ایک طرف. تو جب ان کے ساتھ مل کے یہ منظم کیمپین چلائی جا رہی ہو تو ہم تو شمال, جنوب, مشرق, مغرب سے جو یہ تمام تر چیزیں ہمیں مقابلہ اس کا ہم کر رہے ہیں. اور میں یہ سوال بھی کرتا ہوں پاکستانی قوم پہ, عوام پہ اور آپ دوستوں سے بھی کہ پاکستان کی معیشت میں اگر بہتری آ رہی ہے, ہم آئے روز صبح سے لے کے رات تک اس کے لیے کام کر رہے ہیں. ہم آئے روز معیشت کی بہتری کے لیے, پاکستان کی خارجہ پالیسی کے لیے, پاکستان میں پاکستانی عوام کو ریلیف فراہم کے لیے ہم تمام تر ان چیزوں پہ کاربند ہیں اور کام کر رہے ہیں. لیکن جب آپ کو ایسے فتنے کا سامنا ہو, جب آپ کو ایسے ٹولے کا سامنا ہو, جب آپ کو ایسے لوگوں کا سامنا ہو جو آپ کو چاروں اطراف سے ناقابل تلافی نقصان پہنچانے کی حتی الامکان کوشش کرتے ہیں اور ایک ایسی کیمپین چلائی رکھتے ہیں کہ جو آئے روز جو ہے ان کا ہوتا ہے کہ جی ہم کوئی نہ کوئی ایک ایسی نئی چیز یا نیا شوشہ لے کے آئیں جس میں پاکستان کو نقصان ہو. اب یہ تمام تر جو فورن فنڈنگ کی تحقیقات کی جا رہی ہیں, اس سے اور بھی کافی نیکسس سامنے آ رہے ہیں, گرفتاریاں اور بھی ہوں گی. یہ جو ایک وائڈر نیٹ جو ہے یہ اب کاسٹ ہو چکا ہے کہ جو لوگ اس میں ملوث ہیں, خواہ وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہوں, کسی بھی انسٹیٹیوشن سے تعلق رکھتے ہوں, کسی بھی آرگنائزیشن سے تعلق رکھتے ہوں, یہ اب آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کے اوپر کسی قسم کا حملہ, پاکستان کو کسی قسم کا نقصان, نہ افواج پاکستان, نہ پاکستان کی قوم, نہ پاکستان کی عوام, نہ ہم سیاستدان اور نہ ہی کوئی اور ادارے کے لوگ یہ برداشت کریں گے. اب یہ بات برداشت سے باہر ہو چکی ہے. اب بالکل کسی قسم کی کوئی بات چیت نہیں ہوگی, اب کسی قسم کی آپ سے نیگوسیشنز نہیں ہوں گی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ پہلے اپنا رویہ درست کریں. آپ پہلے پولیٹیکل سپیس اگر مانگتے ہیں تو آپ پاکستانی قوم کو, عوام کو اور ہم سیاستدانوں کو اور اداروں کو یہ یقین دہانی کرائیں کہ آپ پاکستان مخالف ایجنڈے کو ترک کریں گے, آپ پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوں گے. آپ سے صرف اسی صورتحال میں بات چیت ہو سکتی ہے, نہیں تو تمام بات چیت کے دروازے بند ہیں. اب آپ سے کسی قسم کی کوئی بات چیت, بہت پیار سے آپ کو کہہ کے دیکھ لیا, لیکن جہاں پہ پاکستان کی بات آتی ہے ادھر نہ میں, نہ آپ, نہ پاکستانی قوم, نہ پاکستانی عوام ایک سٹیپ کیا, ہم آدھا سٹیپ بھی پیچھے نہیں ہوں گے. اب یہ تمام تر چیزیں, ایک پلان تو انسان کا ہوتا ہے, لیکن ایک پلان اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہوتا ہے, اور ہمیشہ جو اللہ کا پلان ہوتا ہے انسان کے پلان سے بہت بہتر, مثبت
اور اس میں کیا حکمت ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو پتہ ہے. اگر جو ان کا بنایا ہوا پلان ہے وہ بھی تھوڑا سا میں بتا دوں کہ اگر یہ نیازی اور فیض کا جو گٹھ جوڑ تھا، جو کہ اس کے علاوہ بھی کافی لوگ ہیں جو دیگر اداروں سے بھی ہیں، جو اس پورے گینگ کے ساتھ، میں تو اس کو گینگ ہی کہوں گا کہ یہ گینگ تھا جو آپریٹ کر رہا تھا کہ پاکستان میں کس طرح جو ہے یہ ایک باقاعدہ طور پہ باقاعدہ طریقے سے ایک 10 سالہ پلان لے کے آیا تھا گینگ. اور اس گینگ کا کیا تھا، میں تھوڑے سے اس کے سیلینٹ فیچرز بتا دوں ان کے پلان میں تھا کیا. اگر یہ خدا نہ خواستہ ان کا پلان جو ہے اگر کامیاب ہو جاتا یا اپنے پلان پہ کے مطابق یہ کام کرتے تو پھر تو پارلیمنٹ بھی پرماننٹلی ڈیزالو کرتے. اسی طرح جو اتنا زور دیتے تھے کہ یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز لے ہیں EVM، اس کو مینیپولیٹ کرنے کا پورا ان کا منظم پلان بھی. ڈاکٹر مشتاق چھاپرا JPMC کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر، یہاں پہ بیٹھے ہوئے چیئرمین HEC سندھ HEC، جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کے وائس چانسلر، پاکستان پیپلز پارٹی کے میں کافی دوست دیکھ رہا ہوں، ہمارے عہدیدار، اور جو ڈونرز ہیں ان سب کو السلام علیکم. جرنی ہماری یہ شروع ہوئی تھی JPMC کے ساتھ. اس پارلیمانی نظام کو ختم کرنا چاہتے تھے. تمام اپوزیشن، تمام وہ صحافی جو اس کے کرٹیکل ہوتے ہیں اس نظام کے یا ان کی پالیسیز کے، تو ان تمام صحافیوں کو باشمول پارلیمان کو یا سیاسی جماعتوں کو یا سیاسی لیڈروں کو جیل میں بند کیا جاتا. پنجاب آپ نے آلریڈی دیکھا، پہلے ہی ان کے دورہ حکومت میں 11 میں اچانک ہمیں پتہ چلا کہ جی ہمیں 1.9 ارب روپے دینے ہیں فار دیز 3 ہاسپٹلز، NICH, NICVD اینڈ JPMC. ہم نے وہ اویلیبل کیے اور آج الحمدللہ جیسے ڈاکٹر عذرا نے بتایا جن حالات میں یہ اسپتال تھے، 2000 بیڈ سے یہ 3 ہاسپٹلز کو ہم 4000 سے اوپر لے گئے، 4000 پلس بیڈ، جو 50 سال میں نہیں ہوا تھا وہ ہم نے 7-8 سال میں کر کے دکھایا ہے. صرف JPMC میں 1185 بیڈز تھے جب ہم نے اس کو لیا تھا. آج 2208 بیڈز ہیں JPMC میں، اور ہر سال ہم 100 نئے بیڈ اس میں اس کا اضافہ کر رہے ہیں. باقی کافی صوبوں میں آپ نے ہیلتھ انشورنس کی بات ہوتی رہتی ہے کہ ہیلتھ انشورنس کی جائے. ہماری صرف اس پہ لاجک یہ ہے کہ بھائی ہیلتھ انشورنس کا مطلب ہے کہ ایک تو پرائیویٹ ہاسپٹل سروس دیں. پرائیویٹ ہاسپٹلس کوئی بھی 20-25% سے کم منافع کی بجائے نہیں سروس دیں گی. اس کے آگے پھر انشورنس کمپنیز وہ بھی اپنا پروفٹ نکالیں گی، 20-25% وہ بھی نکال لیں گی. تو 40-50% جب ہم انشورنس دیتے ہیں، 40-50% پریمیم ہمیں دینا پڑتا ہے، تو ہم اپنے اسپتالوں کو بہتر کیوں نہ کریں. اور یہی ہمیں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک ماڈل 2010 پہ آئیڈیا تو اس کا شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا تھا، لیکن پریزیڈنٹ آصف علی زرداری نے سندھ حکومت سے کہا اور سندھ حکومت نے اس پہ لیڈ لی، اور ہم نے PPP یعنی